شان شاہد کے ساتھ کیسی دوستی تھی ان کی، یا سب سے زیادہ آپ کو کس سے شرارتی ہیں؟ بہت زیادہ، لیکن بڑی سوفسٹیکیٹڈ. پاکستان فلم انڈسٹری میں 3 شرارتی عورتیں تھیں. وہ کون کون؟ پہلی تھی مسرت نذیر. اچھا. بہت شرارتی تھی اور بڑی دبنگ، اور وہ یوں کہ ایک مرد جیسے مرد ہوتا ہے اس کے اندر ایک مرد تھا. اچھا. ہاں جی. تو ہمارے دور سے تو وہ پہلے کی تھی، لیکن ہم نے صرف سنی سنائی باتیں کہ وہ شرارتیں بہت کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مذاق کرے اور پھر بچ کے چلا جائے. تو دوسری بعد میں آئی وہ بابرہ شریف تھیں، وہ بھی بہت شرارتی تھیں. اور یہ جو تھی اس کو میں شرارتی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن شوخ اور چنچل ضرور کہوں گا. یہ شوخ اور چنچل تھی، بات کر دیتی تھی لیکن سوفسٹیکیٹڈ انداز میں. تو شان کے ساتھ دوستی کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن شان کے پاس ایک ایسا دور تھا جس میں ہر لڑکی اور ہر ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اس کی ہیروئن بنوں. تو اس اسٹارڈم تھا. ہاں، تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شان کو وہ بہت پسند کرتی تھی. یہ ایسی ہے جیسے دلیپ کمار کے ساتھ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے میں ہیروئن ہوں. وقت کا کوئی بھی سپر اسٹار ہو، ہم نے دیکھا سلطان رائے کے ساتھ ہر لڑکی کی خواہش تھی، اور ان لڑکیوں نے بھی پھر کی جنہوں نے پہلے ان کی بیٹی کا اور بہن کا رول ادا کیا، وہ انہوں نے بھی پھر ہیروئن بننے کی خواہش کی. ظاہر کیونکہ ہیروئن کا ایک اسٹریچر اس ٹائم پہ ہاں بڑا ہوتا تھا. اب تو سائڈ رولز کو بھی کریکٹر اگر کسی نے وائرلٹی ملی ہو کہ سائڈ رولز کو بھی وائرلٹی ملتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں، مطلب ہیروئن سے زیادہ. دیکھیں جی، آگے جانے کی خواہش تو ہر انسان اور مرد عورت کی ہوتی ہے نا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا آگے جانے کی چاہتے ہیں، ضرور جائیں. لیکن میں تو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. بات وہیں سے پھر ریشم سے آئے گی کہ ان کو جو سید نور صاحب سے شکایت ہے کہ وہ کیسے کہہ دوں کہ اس نے چھوڑ دیا مجھ کو. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کہ چھوڑ دیا سید نور صاحب نے لینا. ٹھیک ہے سر، مجھے بڑے لوگوں نے چھوڑا، میں نہیں متاثر ہوا ان کے فیصلے سے. مجھے سب سے پہلے میرے استاد نے چھوڑا جن کا نام حسن عسکری تھا، جو میرے مرشد بھی تھے اور جن کی جوتیوں کے تو فعال آج میں ناصر ادیب ہوں. ان کا میرا اختلاف ہو گیا تو انہوں نے مجھے کٹ کر دیا. انہوں نے جٹ دا کھڑاک فلم شروع کی، اور میرے اس رائٹر کو لے جو کو میں ذہنی طور پر پنجابی کا شیکسپیئر مانتا ہوں دل سے، حزین قادری صاحب کو. لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میرے رب نے مجھے ناصر ادیب بنایا ہے. انہوں نے جب مجھے چھوڑا تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ مجھے نالائق سمجھ کے چھوڑا، میں نے یہ سمجھا کہ ان کو میری بات کی سمجھ نہیں آ سکی. ٹھیک ہے، انہوں نے جٹ دا کھڑاک بنائی، میں نے مولا جٹ لکھی. پھر یونس ملک صاحب نے مجھے نکال دیا. 17-18 سپر ہٹس کنٹینیو فلمیں دینے کے بعد انہوں نے نکال دیا مجھے. میں نے پھر بھی یہ نہیں تاثر لیا کہ مجھے لکھنا نہیں آتا. میں نے کہا اللہ مجھے اور ڈائریکٹر دے دے گا. پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے سودی بٹ ڈائریکٹر دیا. اس کے بعد ساتھ میری ورلڈ ریکارڈ ہے 74 فلمیں ریلیز ہے. آج بھی جب وہ کوئی فلم ملتی ہے تو اس کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ رائٹر ناصر ادیب ہوگا. تو یہ جو چیز ہے کہ آپ کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں اگر کسی نے آپ کو نہیں لیا کہ یہ اس کا فیصلہ ہے. یہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ آپ کے اللہ کا فیصلہ ہے. جب یہ ہوگا تو آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگا اور دکھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کام اس کے نے دینا، عزت اس نے دینی، عظمت اس نے دینی، برکت اس نے دینی. کون انسان کون ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس کو میں نے بنایا. مثلا اب جیسے میں کہتا ہوں کہ شان کو شان بنانے والا سید نور ہے، سائمہ کو سائمہ بنانے والا سید نور ہے، ریشم کو بنانے والا سید نور ہے. ٹھیک ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. جس دن سید نور یہ سمجھ لے گا کہ ان کو میں نے بنایا ہے، سید نور کی واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا. لوگ کہیں بنانے والی ذات صرف رب کی ہے. یہ کہنا کہ اب مجھے ایک آدمی نے کہا کہ ناصر صاحب تھوڑے قلم نے سلطان رائے بناتا. میں کیا نہیں، سلطان رائے نے ناصر ادیب نہیں بنایا، نہ ناصر ادیب نے سلطان رائے بنایا. ہم دونوں کو اللہ نے بنایا، ہمیں ملا دیا. اٹس اوکے. میں اچھا لگتا تھا، وہ اچھا بولتا تھا. یہ بھی بڑی بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے پبلک لائک کرتے تھے تو کمبینیشن بن جاتا ہے. تو وہ کمبینیشن جو ہے ایک دفعہ پھر بننا چاہیے سید نور کا، سائمہ کا اور ریشم کا. اور اگر وہ کچھ سمجھے کہ ریشم اس میں یار سر میرا کوئی چانس بنے گا، یہ اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. میں نے پبلک کے سامنے اسپیشل دنیا دیکھی میں ایک سین رکھا تھا جی
کبھی آپ کو نیٹ پر نہ دیکھیے گا. جی. ریشم کو اور سیما کو آمنے سامنے میں نے پہلا سین رکھا اور دونوں کو ایک ایک فکرہ دیا صرف. اور وہ کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں. اور صرف اس لیے دیا کہ پبلک فیصلہ کرے کہ سیما بڑی آرٹسٹ ہے کہ ریشم بڑی آرٹسٹ ہے. وہ یہ تھا کہ وہ لمبی کہانی ہے. ایک گھر سے ریشم نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور سیما اس گھر کی مالک بن کر سیڑھیاں چڑھ رہی ہے. وہ بے دخل ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے. ٹھیک ہے. ریشم. ٹھیک ہے. اب ریشم نیچے اترتی آ رہی ہے, وہ سیڑھیاں اوپر چڑھتی جا رہی ہے. شارٹ تھا. اور یوں جب کراس ہوئی تو یہ ریشم نیچے آ گئی, سیما اوپر چلی گئی. ہاں جی. تو سیما نے وہاں سے ٹرن کیا. اچھا. تو ریشم بھی رک گئی, اس نے بھی ٹرن کیا. تو وہاں سیما کا جملہ تھا, ہو گیا کام. ہاں. تو سیما کا جملہ تھا کہ آسمان سے گر کر زمین پر جاتے ہوئے تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی. تو نہ کرے سر. تو ریشم کا جواب تھا کہ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آج کی بات جب بھی تم مجھے دیکھو گی تو سر جھکا کر دیکھو گی, میں جب بھی تمہیں دیکھوں گی سر اٹھا کر دیکھوں. کیا بات ہے. یہ جملہ تھا. میں چاہتا ہوں کہ سعید نور صاحب اس سین کو دیکھیں, مزہ آیا سر. اس کے بعد ایک فلم لکھیں جس میں دونوں کا آمنے سامنے ٹکر ہو اور پھر فیصلہ عوام کرے. اس کے بعد پھر ریشم کے گلے بھی ختم ہو جائیں گے, سعید نور کے بھی گلے ختم. گلے شکوے میں رکھا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رکھا سوائے اس لیے کہ آپ کو اذیت دینے والی اپنی انرجی جلاتے ہیں, وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں. میری جنگری سے سبق سیکھیں, خاص طور سے آپ. جی ہاں جی. تو اب آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ مجھے کبھی کام ملے گا, مجھے کوئی فلم میں رکھنا آپ کو بھی جب کبھی کام ملے گا نا تو میرے ذریعے ملے گا. یہ اللہ کا فیصلہ, میرا نہیں ہے. اچھا. ہاں جی. اس لیے میری عزت کیا کریں. حالانکہ میں آپ سے چھوٹا ہوں عمر میں, لیکن پھر بھی ہمیں بھی گھر والوں نے سکھایا کہ چھوٹوں کی عزت کرنی ہے ہمیشہ.